حج ایک عظیم عبادت ہے. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے مسلمانوں پر، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا حقیقت ہے؟ ریحان صاحب، تمام عبادات کے بارے میں پہلے یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے. ہم جب بندے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں تو جس طرح دوسرے تمام تعلقات میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح فطری طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کا اظہار کریں. چنانچہ مختلف عبادات جو اسلام میں ہم پر فرض کی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج و عمرہ ہے، ان تمام عبادات کی نوعیت اصلاً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کا یہ ایک نوعیت کا علامتی اظہار بن جاتی ہیں، سمبولک ایکسپریشن بن جاتی ہیں. نماز کو دیکھیں، نماز کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے پروردگار کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں. تو اب اس بندگی کے اظہار اور صدمت کے اعتراف کے لیے ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجود کرتے ہیں، مختلف نماز کے اعمال انجام دیتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ حج و عمرہ کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی کئی بنیادیں ہیں. ان میں سے ایک بنیاد پرستش ہے، دوسری بنیاد اطاعت ہے، تیسری بنیاد حمیت و حمایت ہے. یعنی پروردگار نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان کی نوعیت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں شیطان میں اور انسان کے مابین ایک کشمکش برپا ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس موقع پر شیطان نے ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی. اس اغوا کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کو انہوں نے پھسلا کر جنت سے نکلوانے کا سامان کر دیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب تم زمین میں جاؤ، بعضکم عدو لبعض، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. گویا اس دن سے شیطان میں اور انسان میں ایک جنگ برپا ہو گئی. اس کا چیلنج بھی قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں ہر راستے پر بیٹھوں گا اور میں توحید کے راستے سے انسان کو ہٹانے کی کوشش کروں گا، اور جو کچھ بھی میرے لیے ممکن ہوگا وہ میں انسان سے انتقام لینے کے لیے کر گزروں گا. چنانچہ یہ کشمکش، یہ جنگ برپا ہے. اس جنگ میں ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ رحمان کی طرف کھڑے ہیں یا شیطان کی طرف کھڑے ہیں؟ یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ کی طرف کھڑے ہیں یا رحمان کی طرف کھڑے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ جنگ کے میدان میں جب آدمی اترتا ہے تو جان و مال کی نظر لے کر اترتا ہے. گویا ہمارے پاس جان ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم اس جنگ میں اپنے پروردگار کی نظر کر رہے ہیں. اس نظر کی تمثیل ہے حج. یہی وجہ ہے کہ اس میں آپ اگر پورے کے پورے حج کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ گویا بندہ میدان جہاد میں اتر رہا ہے، اور وہ شیطان کے خلاف اس جنگ میں اتر کر آخر شیطان پر سنگباری کر کے اس سارے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. گویا ایک طرف جان و مال کی نظر ہے، دوسری طرف وہ نظر کس مقصد کے لیے پیش کی گئی ہے؟ شیطان کے خلاف. نظر کی ذرا سی وضاحت کرنا، نظر سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو کسی بزرگ و برتر ہستی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اسلام کی حقیقت یہی ہے. اسلام کا جو لفظ ہمارے لیے اختیار کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروردگار کے سپرد کر دینا. یہ اسی کا بیان ہے. اس کو کتنے خوبصورت الفاظ میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. گویا جب میں اسلام لاتا ہوں، جب میں مسلمان ہوتا ہوں، جب میں اس دین میں داخل ہوتا ہوں تو اپنا جان و مال اپنے پروردگار کے سپرد کر دیتا ہوں جنت کے عوض. اسی کو صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں. تو یہ تو ہم اللہ کے حوالے کر ہی چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم اسلام کا معاہدہ کرتے ہیں تو جان و مال اس کے حوالے کر دیتے ہیں، گویا اس کی نظر کر دیتے ہیں، اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں. یعنی ایک نظر اور دوسرا شیطان کے خلاف لڑائی. یہ نظر کس لیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت ہے اس کی؟ تاکہ شیطان کے خلاف اس کشمکش میں جان کی ضرورت پڑے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہوں، مال کی ضرورت پڑے تو ہم مال دینے کے لیے تیار ہوں. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو تمثیل کی زبان میں بیان کیا گیا ہے. سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ گویا اس ساری کی ساری حقیقت کو، یہ جو جنگ ہے، یہ جہاد ہے، اس کو ڈرامٹائز کر دیا گیا ہے، ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے. چنانچہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جا کر جس طرح فوج ڈیرے ڈالتی ہے ایسے میدان میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنے امام کی قیادت میں ایک میدان میں حاضر ہو جاتے ہیں. وہاں اسی طرح دعا و مناجات کرتے ہیں جیسے میدان جنگ میں اترنے سے پہلے دعا و مناجات کی جاتی ہے. اپنے امام کا خطبہ سنتے ہیں. واپس آتے ہوئے راستے میں ایسے ہی پڑاؤ کرتے ہیں جیسے فوج پڑاؤ کرتی ہے. پھر اس کے بعد مینا میں واپس آتے ہیں اور پھر سنگباری کرتے ہیں. گویا شیطان کے خلاف ہماری جنگ بالکل اپنے منتہا پر پہنچ جاتی ہے. پھر قربانی کرتے ہیں. گویا جان و مال کی نظر کی تمثیل کے طور پر ایک اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہدیہ پیش کر دیتے ہیں.
پھر اس کے بعد معبد میں واپس آتے ہیں اور وہاں آ کے پھیرے لگاتے ہیں، جو قدیم روایت اس بات کی رہی ہے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کو پھیرے دیے جاتے تھے۔ تو اس کی جب آگے تفصیلات ہوں گی تو میں ایک ایک چیز کو الگ سے واضح کروں گا، لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جان و مال کو شیطان کے خلاف جنگ میں خدا کی نظر کر دینے اور اس جنگ میں پوری قوت سے کود پڑنے کی تمثیل ہے۔ تو حج کی اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ورنہ عام طور پر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں پھیرے لگا رہے ہیں، کہیں کنکر مار رہے ہیں۔ یہ بات ان پر واضح نہیں ہوتی کہ اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اصل اس میں ایک مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ سے میں نے پروگرام میں سنا تھا کہ ایک صاحب آپ کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان کر دیں۔ جی، میں دوسرے حج کے لیے جب گیا ہوا تھا تو یہ بس سوء اتفاق کہیے کہ ایک دن میری بھی طبیعت بہت خراب تھی، مجھے کچھ بخار ہو گیا اور وہ بھی بیمار تھے، تو ہم اکیلے رہ گئے قیام گاہ پر۔ تو جب سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے مجھ سے ڈرتے ڈرتے کہا جی کہ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میرے ذہن میں ایک کھٹک ہے بہت عرصے سے، تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ اور بھی بہت سے لوگ سوالات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، مل رہے تھے، تو میں نے کہا جی فرمائیے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں کئی مرتبہ حج کر چکا ہوں اور بہت شوق سے کرتا ہوں، اس دفعہ بھی آیا ہوں، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ کبھی کسی نے بتایا نہیں ہے ہم کو۔ تو یہ میں نے پھر ان کو واضح کیا کہ در حقیقت آپ کیا کر رہے ہیں، شیطان کے خلاف جنگ میں آپ رحمان کی سمت میں کھڑے ہیں، میدان جہاد میں اترے ہیں، اور پھر اس کے بعد شیطان پر سنگباری کر کے اپنی جان کی نظر ایک قربانی کی صورت میں پیش کر کے آپ اس سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حقیقت کو ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے تاکہ یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے۔ اصل میں یہ جو تمثیل کا طریقہ ہے، علامتی اظہار کا طریقہ ہے، یہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کی یاد کو قائم رکھا جا سکے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ تمثیل کے وہ اجزاء جو ہیں وہ تو باقی رہ جاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت بسا اوقات نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہر حاجی کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ اصل میں کس لیے جا رہا ہے، محض چند مناسک نہیں ہے جن کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب آپ رکوع و سجود کرتے ہیں نماز میں تو یہ محض رکوع و سجود کی ایک حرکت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ خدا کی بندگی کا اعتراف ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔ آپ جب اپنے وجود کو جھکا دیتے ہیں تو اصل میں یہ آپ کے دل کے جھکنے کی تعبیر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ احرام باندھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کیا اقدام کیا ہے، آپ اس جنگ کے میدان میں اتر رہے ہیں جو اصل میں دنیا کی زندگی میں ہونی ہے۔ یہ تو اس کی تمثیل ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی یاد تازہ ہو جائے، آپ اس کی صحیح حقیقت سے واقف ہو جائیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کے اغوا کا شکار ہونا ہے، وہ جدھر لے جانا چاہتا ہے ادھر جانا ہے، یا باقی زندگی میں اسی طرح جب وہ آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کرے، جب اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرے تو آپ کو اس پر لعنت کرنے کی ساری زندگی شیطان کے خلاف کیا کرنا ہے، لڑنا ہے۔ اصل میں تو لڑائی آپ کو اس میدان میں لڑنی ہے۔ تو اس لڑائی کی یاد کو آپ کے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے وہاں اس کو تمثیل کے انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے۔